یہ کتاب ہے صحیح بخاری، حدیث نمبر 4912، سورۃ التحریم۔ روایت کس سے؟ عبد ابن عمیر روایت فرما رہے ہیں، عائشہ ان کے مائی عائشہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یشرب عسلا عند زینب ابنۃ جحش۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق، بدبخت، خدا اور رسول کا نافرمان کوئی خبر لائے، بنبأ کوئی خبر لائے، فتبینوا تو تم اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اپنی جہالت کے سبب کسی خاص قوم کو تکلیف دے بیٹھو۔ تم اس فاسق خبر کی جو ہے وہ تحقیق نہ کرو اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے تم اللہ کے رسول، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کاملین اور علماء حقہ کو تکلیف دے بیٹھو، تم ان کی گستاخی کے مرتکب ہو جاؤ، کہیں ان کی گستاخی کر کے اپنے ایمان کا بیڑا نہ غرق کر لینا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور تم پھر بعد میں پچھتاتے ہی رہ جاؤ، ہائے ہمارے ساتھ کیا بنا۔ جو بھی خبر آئے اس کی تحقیق کیا کرو۔ بالخصوص میں تو اپنے شاگردوں کو کہتا رہتا ہوں کہ بخاری سے لے کر آج تک جو کتابیں احادیث میں لکھی جاتی رہیں، تاریخ میں لکھی گئی، تفاسیر میں لکھی گئی، کوئی بھی ہے، خواہ وہ سنی اور شیعہ کسی کتب کی ہو، اگر اس کے اندر اللہ رب العالمین کے بارے میں یا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کسی پیغمبر کے بارے میں یا صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں یا اہل بیت میں سے کسی فرد کے بارے میں کوئی بھی روایت آ جائے، تحقیق کرو، آنکھیں بند نہ کر لیا کرو، اگر ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہے اس متن کے اندر ریجیکٹ کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کیونکہ ایمان جو ہے وہ خبروں پر نہیں ہے، ایمان وہ ہے جو رب اور رب کے رسول نے بتایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو کہا، ایمان لاؤ، جو کچھ میرے اور میرے محبوب نے کہا، ایمان محبت کا نام ہے، ایمان ان کے ساتھ مودت کا نام ہے۔ اگر ان کے بارے میں کسی قسم کے دل کے اندر کوئی رنجش آ گئی، کوئی نفرت کا اور بغض کا پہلو پیدا ہو گیا، سارے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا تھا کہ میری امت میں بڑے بڑے ایسے آئیں گے جو جھوٹی خبریں لائیں گے، جو تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوں گی، تو ارشاد فرمایا تم ان سے بچ کے رہنا۔ اب ایک ایسی حدیث کے بارے میں جو ہے تو بخاری کے اندر، اب حسن اللہ یاری نے دھوکہ دیا، اب حسن اللہ یاری نے اس حدیث کا سہارا لے کر ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ عائشہ صدیقہ اور حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ حضرت حفصہ بنت فاروق اعظم سلام اللہ علیہما، ان دونوں پر اس نے جو کچھ بکواسات کی، میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ جو ہے وہ اپنی زبان سے دہراؤں، اگرچہ نقل کفر نباشر، لیکن وہ میری مائیں ہیں، وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا حصہ ہیں، ہمارے ایمان کا جزو ہیں۔ ان پر ایمان لانا، ان کی محبتیں، ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ لیکن ایک روایت بخاری کے اندر آئی اور وہ اس سے دھوکہ دے رہا ہے، میں انشاءاللہ اس کے راوی جو مین راوی ہے اس پر جرا کرتے ہوئے یہ بتاؤں گا کہ وہ راوی ہے بھی انہی کے اپنے گھر کا، حسن اللہ یاری کے باو اجداد میں سے، یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ یہ بھی متع کی پیداوار، وہ بھی متع کی پیداوار، یہ بھی متع کرتا وہ بھی متع کرتا تھا، اور متع کرنے والا سنی نہیں ہوا کرتا، متع کرنے والا رافضی ہی ہوتا ہے، اور رافضی کی خبر، فاسق کی خبر، قرآن تو کہتا ہے کہ جب کوئی خبر دے تحقیق کرو، تو آج اس خبر کی میں تحقیق کر رہا ہوں۔ آپ میزان الاعتدال، تہذیب و تہذیب، ان کتب کے حوالے سے دیکھیں گے کہ وہ ان کے گھر کا بندہ ہے، ہمارے گھر کا بندہ نہیں ہے۔ بہرحال جو روایت پیش کی حسن اللہ یاری نے وہ یہ ہے، حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام بن یوسف ان ابن جریج، یہ بندہ یاد رکھنا ابن جریج، یہ ہے متع کرنے والا رافضی، ان عطاء ان عبید بن عمیر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، کہ یہ روایت ساری اسناد بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں عبید بن عمیر تک یہ روایت لے گیا ابن جریر اور کہا کہ حضرت ام المومنین یہ کہتی ہیں کیا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یشرب عسلا عند زینب ابنت جحش، کہ حضرت تاجدار کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زینب بنت جحش ام المومنین کے ہاں شہد پیا کرتے تھے، وَيَمْكُسُ عِنْدَهَا، اور ان کے پاس ٹھہرا بھی کرتے تھے، فَوَاتَعْتُ عَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ اَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ،
میں نے اور حفصہ نے، یعنی حضرت ام المومنین کی طرف منسوب کی گئی روایت کہ میں نے اور حفصہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جب بھی ہمارے ہاں کسی ایک کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائیں گے فَلْتَقُلْ لَهُ، تو ان سے یہ کہنا اکلتا مغافیر، کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ مغافیر یہ جنگلی ایک دودھ ہے اور اس میں سمیل آتی ہے، بو آتی ہے، کبھی کبھی شہد کی مکھیاں اس جنگلی دودھ کو چوس کر شہد کے چھتے میں لے کر جو ہے وہ اس کو پھینک دیتی ہیں، جس کی وجہ سے شہد کے اندر بھی اس قسم کی کوئی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کو مغافیر، اس جنگلی دودھ کو مغافیر کہتے ہیں۔ اور چونکہ آقا کریم علیہ السلام نفاست پسند تھے، کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ بدبو والی چیز سرکار پسند نہیں فرماتے تھے، جس طرح پیاز ہو گیا، تھوم ہو گیا کچا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کو استعمال نہیں کیا، کیوں؟ اس سے سمیل آتی ہے۔ اور آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میرے پاس ملائکۃ المقربین آتے ہیں اور فرشتوں کو یہ چیز پسند نہیں ہوتی۔ تو حضرت ام المومنین کی طرف یہ منسوب کیا کہ انہوں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ ہم میں سے جب کسی کے گھر میں بھی سرکار آئیں گے تو ہم کہیں گے اکلتا مغافیر، کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ انی اجد من کا ریحہ مغافیر، آپ کے منہ اقدس سے، آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ قالا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا، نہیں، ولیکنی، لیکن کنت اشرب عسلا عند زینب، اے بنت جہش، میں حضرت زینب بنت جہش کے پاس شہد پی کر آ رہا ہوں، میں نے تو شہد پیا ہے۔ فلن اعود لہ، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں آئندہ نہیں پیوں گا۔ وقد حلفت، اور تحقیق میں نے قسم اٹھا لی، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے نہ پینے کی، شہد نہ پینے کی قسم اٹھا لی۔ لا تخبری بذالک احدا، لیکن کسی ایک کو بھی اس بات کی خبر نہ دینا۔ یہ تو تھی روایت، اب اس روایت پہ ذرا سنیے، جس روایت کی بنیاد پر وہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، نعوذ باللہ، وہ کیا کیا کہہ رہا ہے، میری زبان زیب نہیں دیتی۔ بہرحال اس روایت کے اندر ابن جریج مین راوی ہے، اور ابن جریج کون ہے؟ یہ میرے پاس ہے میزان الاعتدال، میزان الاعتدال جلد 4، حضرت امام شمس الدین محمد بن احمد زاہبی نے کیا کہا اس کے بارے میں جو سنیے۔ آپ فرماتے ہیں عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج، یہ جو تھا ابو خالد المکی، اس کی کنیت ہے، کہا یدلسو، یہ تدلیس کرتا ہے، یہ راوی چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی تدلیس کیسی ہے وہ میں تہذیب و تہذیب سے بتاؤں گا، راوی چھوڑ کے اس نے بات کرنی، اور کہا کہ قد تزوج نحوا من 70 امرأة نکاح المتع، 70 عورتوں کے ساتھ اس نے نکاح متع کیا ہے۔ جی، یہ نکاح متع کرنے والا حسن یا اللہ یاری، یہ بتاؤ یہ سنی ہے کہ تمہاری کمپنی کا بندہ ہے؟ کیا کسی کوئی سنی جو ہے وہ نکاح متع کا قائل ہے؟ بتائیے کسی سنی نے جو ہے وہ نکاح متع کو جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہو؟ تمہارا ایسا گروہ ہے جو آئے روز جو ہے وہ متع کے فضائل و برکات کو بیان کرتا ہے، جو تمہاری کمپنی کا بندہ ہے، جس کا وجود متع کی پیداوار ہو، اس کے ذہن کے اندر امہات المومنین کا کبھی ادب نہیں آتا، اور یہ بھی ایسا ہی بندہ تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ اس نے 70 عورتوں سے نکاح متع کیا تھا، بلکہ کان یرى الرخصۃ فی ذلک، یہ اس کے جائز کا بھی قائل تھا۔ اب جائز کا قائل شیعہ ہوتا ہے یا سنی؟ یہ ابن جریج متع کرنے والا، تمہاری کمپنی کا بندہ وہ۔ اور حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں قال ابی، میرے بابا نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے، بعض هذه الاحاديث التي كان يرسلها ابن جریج، کہ ابن جریج بعض ایسی حدیث جو مرسل روایت کرتا ہے، یعنی جس میں راوی گول کر دینا، راوی کو چھوڑ کے دادا شیخ کی طرف روایت کرنا، فرمایا بعض ایسی حدیث جس کے اندر یہ راوی کو چھوڑ دیتا ہے، مرسل روایت کرتا ہے، کہا احادیث موضوعۃ، وہ من گڑت حدیثیں ہوتی ہیں جس کے اندر ان آ جاتا ہے، ان یہ ان والی روایتیں جو ہوتی ہیں یہ مرسل ہوتی ہیں، اور اس بخاری کی حدیث میں بھی ان ہے، یعنی ان ابن جریج ان عطا، اور جس عطا سے یہ روایت کر رہا ہے وہ تہذیب و تہذیب میں بھی پڑھوں گا کہ اس سے بھی ملاقات اس نے کی ہے یا نہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو اس کی مرسل روایتیں ہیں جن میں راوی سے ملاقات ہی کوئی یہ بیان نہیں کر رہا ہوتا، فرمایا احادیث موضوعۃ، یہ موضوع اور من گڑت حدیث ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ شاید والی امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ من گڑت روایت ہے، اور من گڑت روایت کے اوپر تم حضرت امہات المومنین پہ حملہ آور ہوتے ہو، من گڑت روایت پہ اپنا مذہب بناتے ہو، اور بنانے والا بھی تمہاری کمپنی کا رافضی مولا ہے، تمہاری کمپنی کا وہ امام ہے۔ کان ابن جریج لا یبالی من اینا یاخذھا، اور امام
احمد بن حنبل کہتے ہیں ابن جریج کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کس سے لے رہا ہے، یعنی قولہ اخبرت وحدثت عن فلاں، مجھے فلاں نے خبر دی، مجھے فلاں نے یہ بتایا۔ کون ہے بھائی فلاں؟ کلفی بیچنے والا ہے، متا کرنے والا ہے، ذاکر ہے، ملا ہے، کون ہے؟ امریکہ میں بیٹھا ہے، لاہور میں بیٹھا ہے، کراچی میں بیٹھا ہے، کس جگہ کا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور جتنی یہ مرسل روایت بیان کرتا ہے احادیث موضوعات، یہ سب من گھڑت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی مرسل روایت ہے ان عطا سے، کیونکہ عطا سے اس کی ملاقات ثابت نہیں، تو یہ احادیث بھی من گھڑت ہوئی، اور بیان بھی کون کر رہا ہے؟ متا کرنے والا رافضی شخص۔ اب اسی طرح یہ میرے پاس تہذیب التہذیب ہے، علامہ احمد بن علی بن حجر الاسقلانی وہ روایت کرتے ہیں جلد 4 اسی کے بارے میں، ابن جریج کے بارے میں۔ امام دارقطنی نے کہا، امام دارقطنی نے اسی ابن جریج کے بارے میں، تجنب تدلیسا ابن جریج، آپ کہتے ہیں ابن جریج کی تدلیس سے بچ، جو وہ مرسل روایت بیان کرتا ہے، تدلیس کرتا ہے، مدلس۔ فَإِنَّهُ قَبِيحُ التَّدْلِيسِ، اس کی جو تدلیس ہے نا یہ سب سے بری ہے۔ کیوں؟ لا يدلس الا فيما سمعه من مجروح، یہ ان شخص سے تدلیس کر رہتا ہے جو خود بھی مجروح ہوتے ہیں، یعنی جن کا نام اس نے گول کیا ہوتا ہے وہ بھی مجروح ہوتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام دارقطنی۔ اور آگے قال ابو بکر کیا کہتے ہیں کہ سألت یحییٰ بن سعید، میں نے یحییٰ بن سعید سے پوچھا ان حدیث ابن جریج، ابن جریج کی حدیث کے بارے میں، کس سے حدیث لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، کیسا بندہ ہے، اور وہ بھی کون سی حدیث؟ ان عطا الخراسانی، عطا خراسانی سے، اور بخاری والی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی ان عطا، یعنی اسی عطا سے ابن جریج کی جو روایت بخاری کے اندر آئی اسی کے بارے میں ابو بکر نے یحییٰ بن سعید سے پوچھا کہ یہ اس کی حدیث لینی چاہیے کہ نہیں؟ فقال ضعیفن، یہ ہے تمہارے وہ ضعیف، آواز آئی، یہ وہی بندہ ہے جس طرح تمہیں آوازیں آتی ہیں نا ساری، تمہارے گھر کا یہ بندہ۔ قال ضعیفن، یہ ضعیف ہے۔ قلت لیحییٰ، میں نے یحییٰ سے کہا انہ یقول اخبرنی، اگرچہ یہ کہے کہ مجھے خبر ملی ہے، یہ مجھے خبر دی گئی، فلاں نے مجھے بتایا۔ قال لا شیء کلہ ضعیف، فرمایا اس کی کوئی روایت ایسی نہیں ہے، ساری کی ساری اس کی روایتیں ضعیف ہے۔ لا شیء، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ابن جریج کی۔ اور امام شافعی نے کیا لکھا؟ ابن خراش کہتے ہیں کہ وقال الشافعی، امام شافعی نے فرمایا استمتع ابن جریج بسبعین امرأۃ، یہ وہ بندہ ہے جس نے 70 عورتوں کے ساتھ متع کیا۔ جی امام شافعی فرماتے ہیں یہ متع والا شخص ہے۔ تو متع والا شخص کون ہوتا ہے؟ سنی یا رافضی؟ رافضی، اور رافضی جب بیان کرے، تمام جمہور محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ جب رافضی بیان کرے صحابہ اور امہات المومنین کے خلاف تو وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی بلکہ وہ مردود ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کو اور اپنے مسلک کو تقویت دے رہا ہے۔ یہ ہے روایت جس کے اوپر جو ہے وہ حسن اللہ یاری نے بنیادیں رکھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس دین کا محافظ، اور وہ قیامت تک حفاظت کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اس روایت سے حضرات امہات المومنین پر جو الزام لگایا وہ بے بنیاد ثابت ہوا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔